شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ موساد کا طریقہ واردات کیا ہے؟ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد طریقہ واردات کو سمجھنے کے لیے ان کے ماضی میں کیے گئے 2 آپریشن پیش کیے جا رہے ہیں، جن سے آپ کو یہ بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ موساد کے آپریشن کی بنیاد دھوکے پر ہے۔ یہی ان کی بنیادی تربیت ہے۔ اسرائیلی ایجنٹ کو تربیت کے آغاز ہی سے دھوکہ دہی سکھائی جاتی ہے، اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے موساد کا ایجنٹ بے رحمی کی حد تک دھوکہ باز ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے اس بنیادی اصول یعنی دھوکہ دے کر کام نکالو پر وہ بے حد فخر کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ہتھیار کو جہاں بھی بخوبی اور مہارت سے آزمایا بہترین نتائج حاصل کیے۔ آپریشن سوپیکنس اس کا ایک اہم ثبوت ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب فرانس اور عراق مختلف معاہدے کر رہے تھے نیوکلیئر پاور میں آنے کے لیے۔ امریکہ اور اسرائیل کا پریشر بڑھنے کی وجہ سے فرانس معاہدوں سے پیچھے ہٹ گیا۔ عراق نے اپنے ایک ماہر سائنسدان کو پیرس بھیج دیا کسی خاص پروجیکٹ کے لیے جس کا نام تھا طارق۔ بطرس کی یہ بات قابل معافی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک عورت کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، کیونکہ گھنگریالے بالوں والی اس عورت نے تنگ پینٹ اور چھوٹا سا بلاؤزر پہن رکھا تھا، اور گزشتہ ایک ہفتے سے پیرس کے جنوبی نواحی علاقے ویلی جوب کے بس سٹاپ پر باقاعدگی سے آیا کرتی تھی۔ اس بس سٹاپ پر صرف 2 بسیں رکا کرتی تھی، ایک مقامی بس تھی جبکہ دوسری پیرس کو جاتی تھی۔ مسافروں کی تعداد تھوڑی ہونے کی وجہ سے تقریباً ہر شخص کی نظر اس عورت پر پڑتی تھی۔ اگست 1978 کی بات ہے، وہ اسی بس سٹاپ پر موجود تھی جب طارق بھی بس پکڑنے آیا۔ اگلے ہی لمحے نیلی آنکھوں والے ایک آدمی نے 2 سیٹوں والی گاڑی میں اس عورت کو بٹھا لیا، اور پھر اللہ جانے دونوں کدھر چلے گئے۔ طارق ایک عراقی شہری تھا جو اپنی بیوی سمیرہ کے ساتھ پیرس میں مقیم تھا۔ وہ جب بھی اپنی ملازمت کے لیے لمبے تنہا سفر پر نکلتا تو اسی سنہرے بالوں والی عورت کے متعلق سوچتا رہتا، اور پھر اسے ایک روز اس سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ یوں تو عراقی سیکیورٹی والوں نے اسے منع کر رکھا تھا کہ وہ کسی بھی اجنبی سے بات نہ کرے، اور اس کا روٹ بھی اکثر بدلتے تھے تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ البتہ ویلی جوب کے بس سٹاپ پر وہ باقاعدگی سے آیا کرتا تھا۔ وہ عراق میں ایٹمی ری ایکٹر کی تعمیر کے انتہائی خفیہ منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ ایک روز وہی 2 سیٹوں والی گاڑی کچھ لیٹ ہو گئی، اور اس میں سوار جیک ڈاؤن نے اسے ڈھونڈنے کے لیے طارق کو لفٹ دینے کی پیشکش کی۔ کیونکہ وہ عورت گاڑی کے لیٹ ہو جانے کے باعث بس میں بیٹھ کر جا چکی تھی، طارق نے پیشکش قبول کر لی اور کار میں بیٹھ گیا۔ مچھلی کانٹے میں پھنس چکی تھی۔ یہ موساد کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ طارق کو کار میں سوار کرنے کے بعد جس آپریشن کا آغاز ہوا وہ 7 جون 1981 کو ختم ہو گیا، جب امریکی F-16 طیاروں نے تیموز کے قریب عراق کے سب سے بڑے ایٹمی ری ایکٹر کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ کئی سال کی سازشوں، تخریب کاری اور قتل و غارت گیری کا نتیجہ تھا جو موساد نے اس پلانٹ کی تعمیر کو روکنے کے لیے شروع کی تھی۔ اسرائیلی حکام کو اس پلانٹ پر اس وقت سے تشویش تھی جب سے فرانس نے عراق کے ساتھ اس کی تعمیر کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ 1973 میں آنے والے توانائی کے بحران کے نتیجے میں فرانس نے عراق کو 700 میگا واٹ کا نیوکلیئر ری ایکٹر مہیا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسرائیل کو خدشہ تھا کہ اس ری ایکٹر کی مدد سے بننے والی ایٹم بم اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال ہوں گے، کیونکہ فرانس سے اسی ری ایکٹر کے لیے 93% تک یورینیم اپنے فوجی پلانٹ سے دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ عراق کو 150 پاؤنڈ یورینیم بھی دے رہا تھا، جس سے 4 ایٹم بم بآسانی بنائے جا سکتے تھے۔
جو بعد میں فرانس اپنے معاہدے سے مکر گیا۔ باہر کے موساد کے لیے آسان ترین آدمی پر کام شروع کرنا تھا، جس کا نام تھا طارق، کیونکہ وہ واحد عراقی سائنسدان تھا جس نے گھر کا پتہ لکھوایا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ دوسرے سائنسدان یا تو تحفظ کے قائل ہیں یا پھر پلانٹ کے قریب ہی فوجی کوارٹرز میں رہتے ہیں۔ طارق شادی شدہ تھا، البتہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ 42 سالہ شادی شدہ عراقی کے بچے نہ ہونے کی بات بڑی حیرت انگیز تھی۔ موساد نے اس سے یہ اندازہ بھی لگایا کہ اس کی ازدواجی زندگی نارمل یا خوشگوار نہیں ہے۔ ہدف انہیں مل گیا تھا، مگر مسئلہ اسے بھرتی کرنے کا تھا، کیونکہ تل ابیب سے اس منصوبے کو انتہائی خفیہ رکھنے کی ہدایت ملی تھی۔ چنانچہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے 2 ٹیمیں بلوائی گئیں۔ ایک تو یریڈ تھا جو یورپی سیکیورٹی انچارج تھا۔ اس کو طارق اور اس کی بیوی سمیرہ کے معاملات کا پتہ چلانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اسے یہ بھی دیکھنا تھا کہ عراقی یا فرانسیسی جاسوس کہیں اس کی نگرانی میں تو نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے اسے طارق کے قریب ہی کوئی اپارٹمنٹ ڈھونڈنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ چنانچہ ایک اور یہودی نے اسے طارق کے قریب ہی ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے دیا۔ دوسری ٹیم نوعیت کا کام طارق کے کمرے میں گھسنا اور وہاں خفیہ آلات نصب کرنا تھا۔ یریڈ کے شعبہ میں 3 مزید ٹیمیں کام کر رہی تھی، جبکہ ہر ٹیم میں 7 سے لے کر 9 بندے شامل تھے۔ اسی طرح نوعیت کو بھی تربیت یافتہ ماہرین پر مشتمل 3 ٹیموں کی خدمات حاصل تھی، جو کسی بھی گھر کے اندر کوئی چیز خفیہ طور پر نصب کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور واپسی میں اپنی کوئی نشان بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان ٹیموں کے پاس یورپ کے تمام بڑے ہوٹلوں کی چابیاں موجود تھی، اور یورپ کے بعض ہوٹلوں کے کمرے مہمان کے انگوٹھے پرنٹ سے بھی کھلتے تھے۔ یہ ٹیمیں ایسے کمروں کو بھی کھولنے میں ماہر تھے۔ نوعیت کی ٹیم کا کام طارق کے اپارٹمنٹ میں گفتگو سننے کے آلات نصب کرنا تھا اور اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھ کر اسے سننا اور ریکارڈ کرنا تھا۔ یہ ٹیپ روزانہ تل ابیب بھیجی جاتی تھی اور وہاں سے پھر تازہ ہدایت دی جاتی تھی۔ تاہم اس وقت ان کے پاس صرف نام اور پتہ موجود تھا اور اس کی کوئی تصویر موجود نہیں تھی۔ طارق سے پہلا رابطہ 2 روز بعد قائم کیا گیا، جب ایک پرکشش کٹے ہوئے بالوں والی لڑکی نے طارق کے دروازے پر دستک دی اور اپنا نام جیکلین بتایا، جبکہ اس کا اصلی نام دینا تھا۔ وہ بھی یریڈ کی کارکن تھی۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں پرفیوم بیچتی ہوں۔ اس نے ایک بریف کیس بھی پکڑ رکھا تھا جس میں پرفیوم آرڈر کرنے کی مختلف فارم بھی موجود تھے۔ اس نے پورے 3 منزلہ بلڈنگ میں تمام دروازوں پر دستک دے کر پرفیوم بیچے تاکہ کسی کو کچھ شک نہ ہو۔ پرفیوم دیکھ کر سمیرہ بے حد خوش ہوئی، کیونکہ کوئی عورت اچھے پرفیوم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سمیرہ کو دام میں پھنسانے کے لیے پرفیوم کی قیمت بھی بہت کم بتائی گئی۔ باتوں باتوں میں سمیرہ نے اپنی ناخوشگوار زندگی کے متعلق بھی بتایا۔ اس نے اداس لہجے میں کہا کہ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اب بھی اسے اپنی ہی دولت پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس کے شوہر میں کامیابی کی کوئی جستجو نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اگلے 2 ہفتوں تک عراق چلی جائے گی تاکہ اپنی ماں کے بڑے آپریشن کے وقت وہاں رہ سکے۔ جیکلین نے بتایا کہ وہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے تعلیم سے فارغ ہو کر اب پرفیوم بیچتی ہوں۔ جیکلین کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ یہ تمام معلومات تل ابیب بھیج دی گئی تھی۔ اس موقع پر یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جیکلین کے سمیرہ سے نئے تعلقات کا پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ اسے ہدایت کی گئی کہ وہ 2 دفعہ سمیرہ کو اپارٹمنٹ سے باہر لے کر آئے۔ پہلی بار باہر آنے پر جگہ کا انتخاب کرنا مقصود تھا، اور دوسری بار یہاں پر گفتگو سننے والے خفیہ آلات نصب کرنا مقصود تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔